مسیح کے جلالی بابرکت اور قدوس نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ شالوم۔ اور عزیزوں، میں آپ کے سامنے آج کچھ انکشافات اور تاریخ کے حوالے سے، کرسچینٹی اور اسلام کے حوالے سے کچھ تاریخ کے پہلوؤں سے کچھ کلپس لے کے آیا ہوں، اور جو کہ بہت ہی اہم ہیں۔ اور پلیز میری یہ آپ سے درخواست ہے کہ اس کو آپ غیر جانبدار ہو کر سوچیں، نیوٹرل ہو کر۔ آپ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی چرچ سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی ڈینومینیشن سے تعلق رکھتے ہیں، وہ آپ کی ہے۔ لیکن اب ہم نے مسیحی قوم کے لیے ایک ہونا ہے، اور جب ہم مسیح کے لیے ایک ہیں تو پھر ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم غیر جانبدار ہوں، اور غیر جانبدار ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ ہمیں مسیح کے اس پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسیح ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، کہ وہ عرش بری سے آیا اور ہم سب کے لیے ایک خادم بن گیا، اور ایسی موت گوارا کی جو کہ صلیبی موت ہے۔ عزیزو، اس بات کو سمجھیں۔ ناظرین اور حاضرین، میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں، اور اس میں وہ پہلو بتائے گئے ہیں، وہ نفسیاتی پہلو، تاریخ کے حوالے سے، ایجوکیشنلی، ان سب پہلوؤں پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے، اور آپ میرے ساتھ رہیے گا اس ویڈیو میں، شروع سے لے کر آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا۔ اور اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ہم آنے والے دنوں میں آپ تک بہت سی معلومات، بہت سی خداوند کی ان سچائیوں کو، کرسچینٹی کے حوالے سے تاریخ کی ان باتوں کو قوم کی طرح سامنے آئیں، ایک قوم کی طرح، ایک جیسا کہ مسیح کا کردار ہے، جیسے کہ مسیح ہے ہمارا، اور جیسے کہ اس کی سچی تعلیم نے ہمیں آزاد کیا ہے، تو ہمیں ایک آزاد شہری کی طرح، ایک محب الوطن شہری کی طرح ایک زندگی گزارنی ہے۔ یہ اس کا پیغام ہے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میں سیاسی نہیں ہوں، اور نہ ہی میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق ہے، لیکن مسیحی قوم کی اس تکلیف اور اس درد کو اور اس کرب کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند بھی نہیں کر سکتا۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ مسیح ہمارے اندر ہے، تو مسیح نے ہمیں یہی پیغام دیا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے آگے آتا ہے، اور ایک ریولوشنری۔ دیکھیں کہ اگر مسیح کے ہم کردار کو دیکھیں تو اس دور میں مسیح اکیلا تھا جو کھڑا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ پھر 12 شاگرد آ گئے، 12 شاگردوں کے بعد پھر وہ جماعت بنتے گئے، اسی طرح سے پھر آگے کلیسیاں بڑھتی گئی۔ اگر ہم ان باتوں پر غور کریں گے، مسیح کی اس ریولوشنری سچویشن کو، کریکٹر کو دیکھیں گے، تو مسیحی کو پیغام جو ہے وہ نجات کا پیغام ہے۔ وہ ہمیں نجات دیتا ہے، نجات دلا سکتا ہے۔ اور آج میں آپ کے سامنے سب سے پہلے میں سرور بٹی صاحب کا کلپ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو کہ ایک حقیقت کو عیاں کرتے ہیں۔ آپ اس حقیقت سے بھی واقف ہوں۔ دوستو، خداوند یسوع مسیح کے ابدی اور جلالی نام میں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ سرور بٹی اٹلی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، آج سے سوشل میڈیا پر ایک پیر صاحب کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، جس میں انہوں نے کرسچنوں کے خلاف، بقول ان کے سائیاں کے خلاف بہت زیادہ باتیں کی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیر صاحب نے کیا باتیں کی۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلے پیر صاحب کی ویڈیو کی طرف، کہ انہوں نے اس ویڈیو میں کیا کہا، اور اس کے بعد پھر میں اپنا تجزیہ یا تبصرہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ میں راول پنڈی رہا
ਤੇ ਦਾਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਸੀ ਸਾਈਆਂ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਸੰਗੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਹੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਤ। हालांकि अंदर बंदा हो के आज अपने ईमान ते कायम रहे तो ऐसी बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुहानू ये बात समझाना चाहना कि ये जड़े लोग ने कायनात दे सब तो बदतरीन काफिर ने, और इन्हां लोगों को चाहिए कि इन्हों बिल्कुल अपने कोलों दूर करन, बिल्कुल अपने कोलों दूर कर दें कतन। और मैं ये बात कहांगा कि इन्हों असैम्बलियां दे अंदर या मतलब है कि हुण ते स्कूल खरीद रहे हैं, और स्कूल भी खरीद रहे ने, जगह भी खरीद रहे ने, और अपने बड़े 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 सेंटर लोग बना रहे ने, और बहुत बड़े बड़े अस्पताल इन्हां दे मौजूद ने, और बड़े बड़े मतलब है कि काम कर रहे ने अंदरूने खाना अंडरग्राउंड बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, और इन्हां लोगों को यही लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है ना। तो इस वास्ते मैं कहांगा कि इस मुल्क के अंदर भी इन्हों रहने का हक हासिल नहीं, इस मुल्क के विचों भी इन्हों बाहर कढ़ो। ये उत्थे ही चले जान ट्रंप दे कोल जाके ओदी जाके जुत्तियां पालिश करन या ओदे काम आवन। इत्थे पाकिस्तान दे विच इन्हां लोकां दा कोई हक नहीं, ये मैं बात कर रहा बिल्कुल। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खत्म नबूवत इंशाअल्लाह ताला साड़ी जान भी हाज़िर है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे हर शान और हर अज़मत है। तो दोस्तों, आपने जाली पीर साहब की तकरीर सुनी। ये मासूफ का ज़ाती बयान नहीं, बल्कि वो किसी मस्जिद के मंबर पर बैठे अपने मुरीदों को तालीम दे रहे थे। आपने उनकी तालीम के मतलब भी सुना। मौजू फरमाते हैं, मैं रावलपिंडी में एक स्कूल में पढ़ता था तालीम हासिल करने के लिए। तालीम का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि भाई स्कूल में बंदा पूछे कि तलीम हासिल ही करना चाहिए और कोई मैंगो लैन जाता कोई नहीं बंदा, सब पढ़ते हैं स्कूल में तलीम हासिल करने की। खैर, मौलवी साहब फरमाते हैं कि थोड़ा जिहा नाल ही एक गिरजाघर सी साइयां दा। तलीम का मेयार उनके अल्फाज से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन अल्फाज को दोबारा गौर से सुने। इन अल्फाज में हकारत, नफ़रत और दूसरे मज़ाहिब से बेजारी आपको साफ नज़र आएगी। फरमाते हैं, मेरे संगी जेड़े मेरे नाल पढ़ते सन, उन्होंने बड़ी वारी आख्या कि पीर साहब चलो अंदरों वेखन च केड़ा हर्ज। वो जनाब बंदा पूछे उस वक्त पीर साहब केड़ी क्लास च पढ़ते सन, दूसरी, तीसरी, चौथी या 8वीं या 10वीं क्लास च। बंदा इन्हों ये पूछे पहला कि पीर साहब तुसी जमदे ही पीर सो, कि तुहानू उदों भी तुहाडे संगी कहंदे सन आओ जी पीर साहब चलिए। अंदाज़ा खुद लगा लें। तो पहली बात कि आप उनमें तकब्बर की हद देखें कि उस वक़्त भी ये पीर थे कि इस्लाम में मसीहों के क्या हकूक़ हैं, और अल्लाह ताला ने अपने नबी के ज़रिए ऐसे मुसलमानों को क्या हुक्म दिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 628 हिजरी में मिस्र में मौजूद दुनिया की कदीम तरीन सेंट कैथरीन चर्च के एक मसीह वफद से मुआहदा किया था, जो उस वक़्त नबी करीम के पास आया और अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरख्वास्त की थी, जिसे मंजूर करते हुए एक मुआहदा किया गया। इस मुआहदे को ता क़यामत तक के लिए करार दिया गया और मुसलमानों को हदायत की गई थी कि कोई मुसलमान मुआहदे की नाफरमानी नहीं करेगा, और मुसलमानों को नबी करीम की तरफ से हदायत की गई थी कि क़यामत के दिन तक कोई इस मुआहदे की नाफरमानी नहीं करेगा। तारीख़ में ये मुआहदा सेंट कैथरीन से अहद और जबल सीना के राहबरों से हज़रत मोहम्मद के मिसाक के नाम से मशहूर है। इस मुआहदे की कॉपी आज भी मिस्र के सेंट कैथरीन चर्च की दीवार पर आवेज़ा है, और इस मुआहदे पर
نبی کریم نے اپنی انگوٹھی کی مہر بھی ثبت کی تھی۔ یہ معاہدہ محمد ابن عبداللہ کی جانب سے دور اور نزدیک مسیحی مذہب کے مسیحیت اختیار کرنے والوں کے لیے پیغام ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ حقیقت میں میرے خدمتگار، میرے مددگار اور میرے پیروکار ان کا دفاع کریں گے، کیونکہ عیسائی میرے شہری ہیں۔ خدا کی قسم میں ہر اس عمل کے خلاف ہوں جو انہیں ناخوش کرے گا۔ اس پر کوئی پابندی نہیں، نہ ہی ان کے انصاف کرنے والوں کو ان کے عہدوں سے ہٹایا جائے گا، اور نہ ہی ان کے راہبروں کو ان کی خانقاہوں سے الگ کیا جائے گا۔ کسی کو بھی ان کے گھروں کو تباہ کرنے اور نقصان پہنچانے اور وہاں سے کچھ اٹھا کر مسلمانوں کے گھر لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی، اور جو کوئی ان میں سے کچھ لے کر جائے گا وہ اللہ سے معاہدہ شکنی کرے گا اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی کرے گا۔ در حقیقت وہ میرے دوست ہیں، اور ہر وہ شخص جو ان سے نفرت کرتا ہے ان سے تحفظ کے لیے ان کے ہمراہ میرا میثاق ہے۔ اس طریقی معاہدے میں مزید لکھا ہے کہ کوئی بھی ان کو نقل مکانی پر مجبور نہیں کرے گا، اور نہ ہی ان پر جنگ لڑنے کے لیے دباؤ ڈالے گا۔ مسلمان ان کے لیے لڑیں گے، اور اگر کوئی عیسائی خاتون کسی مسلمان سے شادی کرتی ہے تو ایسا اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو عبادت کے لیے چرچ جانے سے نہیں روکا جائے گا۔ ان کے چرچ کی عزت کی جائے گی، اور ان کو نہ تو کبھی عبادت گاہوں کی مرمت سے روکا جائے گا، اور نہ ہی ان کے مقدس معاہدوں سے مسلمانوں میں سے کوئی بھی قیامت کے دن تک اس میثاق سے نافرمانی کرے گا۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے میں واضح کر دیا ہے کہ معاہدہ تا قیامت ہے، اور کوئی بھی مسلمان ہر حال میں مسیحوں سے کیے گئے اس معاہدے کی پاسداری کریں گے۔ آپ نے سنا اسلام اور حضور نے کیا ان جیسی تعلیم دی، جس پر انہوں نے کہا کہ ان عیسائیوں کو اپنے آپ سے دور رکھیں اور انہیں ملک سے نکال باہر کریں۔ بندہ پوچھے وہ جھوٹیا پیرا، یہ پاکستان تیرے پیو دا؟ اس پاکستان کے لیے ہم مسیحوں نے بھی قربانیاں دی، ہمارا خون بھی اس کی مٹی میں شامل ہے۔ ہمارے آباء و اجداد ایس پی سنگھا صاحب نے اسمبلیوں کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اس وقت یہ نعرہ بلند کیا جب ان جیسے جھوٹے پیر اور مولوی قائد اعظم کو کافر اعظم کہہ رہے تھے، اور سرعام یہ نعرے مارتے پھر رہے تھے کہ جو مانگے گا پاکستان اس کو ملے گا قبرستان۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس وقت کے سچے مسلمانوں اور مسیحوں نے ہندوؤں کو ظلم و ستم سے تنگ آ کر قائد اعظم کے کندھے سے کندھا ملا کر ان کا ساتھ دیا، اور اس نعرے کے جواب میں کہہ رہے تھے سینے پہ گولی کھائیں گے، پاکستان بنائیں گے۔ جی ناظرین، آپ نے سرور بھٹی صاحب کا یہ کلپ دیکھا کہ جس میں انہوں نے میثاق سینٹ کیتھرین کے متعلق بات کی ہے، جو میثاق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کرسچن کمیونٹی کے ساتھ لکھا تھا کہ وہ تا حیات کرسچنوں کی حفاظت کریں گے۔ اور اب اسی کے ساتھ میں آپ کو عمران خان صاحب کا، جو کہ ہمارے آنریبل وزیر اعظم ہیں پاکستان کے، آپ پلیز ان کا بھی باغور دیکھیں کلپ۔ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس بات سے سبق سیکھنا ہے، جو کچھ پیچھے ہو گیا ہے اس کو چھوڑیں، اب اس کو سبق بنا کر سیکھیں، اور ملک پاکستان کو وہ ایک نئی راہ پر لے کر چلنا چاہتے ہیں، ایک نئی ترقی کی راہ پر لے کر گامزن ہونا چاہتے ہیں۔ تو آئیے ان کا بھی کلپ دیکھیے۔ خود میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ خداوند ان کو بڑی برکت دے، کہ تاکہ وہ پاکستان کے لیے ایک نئی راہ کو تیار کیا انہوں نے، اور ایک نئی راہ پر ملک پاکستان کو لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے اس سے کیا سبق سیکھنا ہے؟ ہم نے پاکستان کو وہ ملک بنانا ہے جدھر ہماری اقلیتوں کو برابر کے حقوق ملیں، وہ برابر کے شہری ہوں۔
یہ ضروری ہے سمجھنا. یہ ملک اس لیے بنا تھا کہ ایک لیڈر نے, ایک عظیم لیڈر کی عظیم وہ سمجھ گیا کہ جیسے ہندوستان کے اندر ان کو نہیں برابر کا شہری سمجھا جائے گا, تو اس لیے انہوں نے پاکستان کے لیے پوری جدوجہد کی. اور اس لیے ان کی تقریر تھی, ان کی 1948 کی فیمس تقریر تھی کہ آپ کا جو مرضی دین ہے, آپ برابر کے شہری ہیں پاکستان میں. اور اس سے پہلے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے مدینہ کے اندر ایک کانسٹیٹیوشن بنائی تھی, اور انہوں نے ایک وہ کانسٹیٹیوشن ابھی بھی ہے سینٹ کیتھرینز چرچ میں, جو انہوں نے مسیح برادری کے ساتھ بنائی تھی, کرسچنز کے ساتھ بنائی تھی. وہ ابھی بھی اویلیبل ہے کہ انہوں نے کہا تھا قیامت تک, یہ سن لیں ذرا, قیامت تک مسلمان پروٹیکٹ کریں گے عیسائیوں کے سارے ان کے گرجے, ان کے عبادت گاہ, ان کے حقوق, سب وہ ابھی تک ہے کانسٹیٹیوشن. تو ہم نے یاد رکھیں کہ جو قائد اعظم کہہ رہے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے تھے, اور ہم نے پاکستان میں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم نے اپنے جو بھی مائنورٹیز ہیں, جو بھی اقلیتیں ہیں, ہم نے ان کو برابر کے شہری بنانا ہے. اور یہ سب سے زیادہ ہم نے خاص طور پہ نریندر مودی کے ہندوستان کو بتانا ہے کہ ہم اپنی اقلیتوں کو کیسے رکھتے ہیں اور آپ اپنی اقلیتیں کیسے رکھتے ہیں. دوسروں کے لیے جن لوگوں کو نہیں پتا, پھر میں یہی کہوں گا, ہم عمران خان صاحب کی اس تقریر کو دیکھیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس چیز سے سبق سیکھنا ہے, کہ اس حوالے سے کہ وہ جو میثاق سینٹ کیتھرین, جو کہ میثاق لکھا گیا تھا, جو کہ پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا تھا کرسچنز کے ساتھ, کہ مسلم جو ہیں وہ تاحیات لکھا ہے, کہ وہ اس میثاق میں, اس معاہدے میں لکھا ہے کہ مسلم جو ہیں وہ کرسچنوں کی حفاظت کریں گے. جتنے بھی لیڈرز آئے ہیں, ہمیں ان کی سیاست سے کوئی غرض نہیں ہے, ان کی پارٹی سے کوئی غرض نہیں ہے, وہ جو کوئی بھی ہے واٹ ایور, وہ جو بھی کرتے ہیں, ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے. ہمیں صرف غرض ہے تو اتنی ہے کہ ہم اپنی قوم کو, اپنے ملک پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں. آپ دعا کریں کہ کون لیڈر جو ہے وہ میثاق سینٹ کیتھرین کی بات کر رہا ہے, اسمبلی میں وہ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں, اگر ان کو انفارم کر رہے ہیں, اٹ مینس دیٹ کہ وہ سب کو انفارم کرنا چاہتے ہیں. جو ان ایجوکیٹڈ ہیں, جو اس بات سے معلوم, ان کو اسلام کی تاریخ کا نہیں پتا, ان کو کرسچنوں کے کردار کا پاکستان میں نہیں پتا, اگر وہ ان کو بتا رہے ہیں تو ہمیں ان کو سپورٹ کرنا ضروری بنتا ہے دعاؤں کے وسیلے سے. کیونکہ اب میں خداوند کے کلام میں سے آپ کو یہی بتانا چاہوں گا کہ خداوند کا کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے جو کہ بھیڑوں کی, ایک چرواہے کا کام جو ہے بھیڑوں کی حفاظت کرنا. ہمارا کام لیڈر ہوتے ہوئے جو ہے وہ بھیڑوں کی حفاظت کرنا ہے. اگر ہم بھیڑوں کی حفاظت نہیں کرتے, تو پھر ہم کون سے چرواہے ہیں؟ ہماری بھیڑوں کے ساتھ روزانہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ اگر عمران خان صاحب یا کوئی بھی جو ڈپارٹمنٹ ہے, اگر وہ قانون بنائیں گے, اگر وہ ان کو اسلام کی تاریخ کے متعلق بتا سکتے ہیں, قائد اعظم کی اس اسپیچ کے متعلق بتا سکتے ہیں, ظاہر ہے وہ قانون بھی اچھے بنائیں گے مائنورٹیز کے لیے. اب ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں اس مقصد کو حل کرنے کے لیے, جو کہ میں نے غیر جانبدار ہونے کے لیے اس لیے کہا تھا کیونکہ میں کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا. صرف میرا اتنا تعلق ہے کہ میں خدا کا ایک خادم بننا چاہتا ہوں. ایک خادم ہوتے ہوئے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان سچائیوں کو دیکھیں. ایک سیلفش تو ہر بندہ بن سکتا ہے, لیکن سیلف لیس ہونا سب سے بڑی بات ہے. ایک چرواہے کا کام سیلف لیس ہونا ہے, کیونکہ ہمارا خداوند جو ہے وہ ہر کسی کو توبہ کا موقع دیتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہر کسی کی توبہ تک نوبت پہنچے. لیکن اگر ہمارے اندر معافی کا روح نہیں,
اگر ہمارے اندر سیلفشنس ہے تو پھر ہم کسی کو معاف کرنے کی کنڈیشن میں نہیں ہوتے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بات کو ہم ضرور سمجھیں تو پھر ہم کسی کو معاف بھی کر سکتے ہیں, پھر ہم جو ہے وہ کسی کے لیے باعث برکت بھی ٹھہر سکتے ہیں. طور یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں او اسی اینو بڑی دیر تو جاننے ہیں. پنجابی جو ہماری کلچرل لینگویج ہے, وہ اسی اینو ویکھیا اسی اینو جاننے ہیں. واٹ مین دیٹ اگر کوئی دیکھیے پالوس کیا تھا اور وہ کیا بن گیا. پالوس ایک جنونی تھا جو کہ خدا کے لوگوں کو قتل کرتا تھا, خدا کے لوگوں کو مارتا تھا, لیکن جب خدا نے اس کو چھوا, خدا نے اس کو برکت دی تو وہ چینج ہو گیا. اور جب چینج ہو جاتا ہے انسان تو پھر وہ خدا کے لیے کام کرتا ہے, انسانیت کے لیے کام کرتا ہے, انسانوں کو ان کی زندگیوں کو بچانے کے لیے کام کرتا ہے. خدا ان کا پیغام آج یہی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں. اگر ہمارا خداوند یسوع مسیح جو ہے صلیب پر یہ کہتا ہے اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں, کسی نے ان سے معافی نہیں مانگی تھی, لیکن خداوند یسوع مسیح جانتے تھے. کیا جانتے تھے آپ کو پتا ہے؟ ان کو پتا تھا کہ یہ دوسرے لیڈرز کی وجہ سے جو ہے وہ خدا مسیح کے خلاف کھڑے ہیں. اور یہ وہی لوگ تھے جو کہ پہلے جن لوگوں نے کہا تھا ہوشانا ہوشانا ہوشانا, مبارک ہے وہ ہے جو خداوند کے نام سے آتا ہے. لوگوں کی نیچر کو ہم نہیں چینج کر سکتے, نیچر کین نیور بی چینج, بٹ خداوند کا کلام کہتا ہے who is in Christ he is a new creature. جو کوئی مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے. خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. تو اگر ہم مسیح میں ہیں, اگر ہم نئے مخلوق ہیں تو ہم اس بات کو سمجھیں. جب ہم سمجھیں گے تو پھر ہمارے اندر معافی کا روح بھی ہوگا, ہم ایک تبدیلی چاہیں گے. تبدیلی ہمارے فرسٹ آف آل تبدیلی ہمارے اندر سے شروع ہوتی ہے, ہمارے دماغ سے شروع ہوتی ہے, ہمارے دل سے شروع ہوتی ہے. جب ہم یہ تبدیلی اپنے اندر لائیں گے, ہم سیلف لیس ہوں گے. ہم سیلفش نہیں, سیلف لیس. ہم اپنے آپ کو جب ہم اپنی غرضوں کو خداوند کے اوپر چھوڑیں. خداوند وعدوں کا سچا زندہ آسمانی باپ ہے. خداوند کہتا ہے کہ مانگو گے تو تم کو دیا جائے گا, ڈھونڈو گے تو پاؤ گے, دروازہ کھٹکھٹاؤ تمہارے واسطے کھولا جائے گا. ہمارا دور ایسا چل رہا ہے, اب یہ دور ایسا ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ جو کوئی اچھا کام کرتا ہے اس کو کام کرنے نہیں دیتے کوئی, بلکہ اس کو عزت افزائی کرنے کے یا اس کو بڑھانے کے لیے نہیں, بلکہ یہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے اور ایک دوسرے کو نیگلیکٹ کرنے میں لگے رہتے ہیں. اب ضرورت اس بات کی نہیں, اب ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ایک دوسرے کو دنا بنانے کی ضرورت ہے, اب ایک دوسرے کی بڑھوتی کرنے کی ضرورت ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تو دانا کی تربیت کر تو وہ اور دانا ہو جائے گا. لیکن اگر ہم کسی کو اصلاح کرتے ہیں تو وہ ہمارے ہی گلے پڑ جاتا ہے اور ہمارے ہی پیچھے بولنا شروع کر دیتا ہے اور مخالفت کرتا ہے. تو اس بات سے ڈسکریج نہیں ہوں. اب ہمیں جو ہے وہ ایسے لوگوں کو بھی سننا ہے, سن کے جواب دیں, ایک دوسرے کی تربیت کریں, ایک دوسرے کو معاف کریں. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ مسیحی قوم کو معاف کریں, پاکستان کو معاف کریں, مجھے بھی معاف کریں. گاڈ بلیس یو آل. ناظرین, حاضرین, عزیزو, آپ نے آج سرور بٹی صاحب کے, عمران خان صاحب کے مساکِ کترین کے متعلق آپ نے باتیں سنی. یہ وہ باتیں ہیں جب کہ اسلام کی اور کرسچینٹی کی تاریخ کے حوالے سے جو معاہدہ ہوا ہے ایک دوسرے کے ساتھ, وہ فرینڈشپ قائم ہے جو کہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے گی. اور آج میں آپ کو اپنا وہ کلپ بھی دکھاؤں گا جب میں ایز اے وائس چیئرمین پنجاب کا کام کیا ہے علماء امن کمیٹی کے ساتھ, اور پھر کچھ وجوہات کی بنا پر مجھے وہاں سے ریزائن کرنا پڑا اور پھر میں ملک پاکستان سے باہر آ گیا اور
रिसर्च वर्क के लिए। आज आप प्लीज उस क्लिप को भी मैं आपके सामने पेश करूंगा। मसीहों की और मुस्लिम की ये तारीखी बात है कि वो हमेशा एक दूसरे के दोस्त रहे, और इस तारीख की गवाह जो है वो जब हम पंजाब असेंबली में हम उसकी एक छवि देखते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जून 1947 में जब पंजाब असेंबली में इजलास हुआ तो कायद-ए-आज़म को मसीहों की वोटों की अशद जरूरत थी, क्योंकि सूबा पंजाब उस वक्त तक पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन सकता था जब तक मसीहों का वोट ना डालता। तो वहां पर 3 मसीही ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए वोट दिया, जिन्होंने कायद-ए-आज़म को वोट दिया, ताकि ये जिस पंजाब में अभी हम रह रहे हैं, जिस फैसलाबाद में हम रह रहे हैं, लाहौर, ये पंजाब का जितना सूबा है, ये सिर्फ मसीहों के वोट की वजह से जो है वो पाकिस्तान में शामिल, क्योंकि मसीह जो चीज चाहते थे कि कायद-ए-आज़म का हम साथ देंगे और पाकिस्तान को बनाएंगे। वहां पर उसको गुस्सा आया, वहां पर एक अकाली दिल इलाका से एक रहनुमा था हिंदुओं का और सिखों का, वो एक रहनुमा था, उसने कहा था, उसने सीढ़ियों में ये खड़े होकर कहा था, जो मांगेगा पाकिस्तान उसे मिलेगा कब्रिस्तान। और वहां पर 88 मुस्लिम रहनुमा थे, 88 मुस्लिम रहनुमा थे, लेकिन वो उनकी क्योंकि आपस में पहले से लड़ाई थी, वो कमोशन। तो वहां पर एक मसीही लीडर एसपी सिंघा, उसने उसका जवाब दिया, उसने कहा कि सीने पे गोली खाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे। ये हमारे मसीही लीडरों की कुर्बानियां, हमारे मसीहियों की मसलिक कायद-ए-आज़म का ये इरशाद है कि मजहब जो है वो हर किसी का अपना मामला है, खुदा तक पहुंचने का। रियासत जो है वो सब के लिए, जिसमें क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, सिख, वो सब के लिए। इसीलिए अंग्रेजों ने भी ये कहा था कि क्योंकि मसीहों की तहसीलों में जो पंजाब के जिन्होंने कहा कि हम मसीहों को भी एक अलग रियासत जो है वो बना देते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अलग रियासत नहीं चाहते, बल्कि हम कायद-ए-आज़म को ही सपोर्ट करेंगे, वो पाकिस्तान ही को जो बनाएंगे। लेकिन मेरी आज अपने एमएलए साहब से और मौलाना साहब से, मुफ्ती साहब से, आप सब से ये दरख्वास्त है, जब से पाकिस्तान बना है हमारे क्रिश्चियनों के साथ ज्यादतियां ही ज्यादतियां रही हैं। मेरी ये रिक्वेस्ट है, आपसे अपील है, क्योंकि जब के भी कुछ सालों के बाद ही एक 7 मसीहों को जिंदा जला दिया गया। गांव का नाम था मता और कसूर में, और हमारी क्रिश्चियनों की जो परसिक्यूशन है वो भी आपके सामने है। जो हमारे कॉलोनियों को जलाया गया, लाहौर में कॉलोनियों को जलाया गया, चर्चिस को जलाया जाता है। ये मेरी आपसे हाथ बांध के रिक्वेस्ट है, खास तौर पर लीडर साहबान से और हमारे मौलाना फजलुर रहमान साहब से, जो जमीयत उलमा इस्लाम के लीडर हैं, और गवर्नमेंट से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हम मसीहों पर थोड़ा जो है वो अमन, जो क्योंकि इस्लाम जो जब हम सीखते हैं तो इस्लाम के ये पैगाम देता है, अमन का पैगाम देता है। तो हमें मिलकर जब हमारे मसीहों ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी हैं, तो अब हमें मिलकर इकट्ठे होकर इसकी तरक्की के लिए काम करना है।